بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو سعودی عربیہ کے مقدس شہر مدینہ سے لگ بھگ 350 کلومیٹر کی دوری پر مقبروں اور کھنڈروں سے بھرپور ایک تاریخی شہر موجود ہے۔ ایک ایسا شہر کے جس کے ویسے تو بہت سارے نام ہیں، مگر پھر بھی جو سب سے مشہور نام ہے وہ دراصل میدان صالح ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ اس کو میدان صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ ویسے صالح کی کہانی بھی ہماری دنیا میں پائے جانے والے موہنجودڑو اور پترا شہروں جیسی ہے۔ یعنی اس شہر کی گنتی بھی آج سے ہزاروں سال پہلے نہ صرف دنیا کی سب سے خوشحال اور امیر اور طاقتور شہروں میں ہوا کرتی تھی، بلکہ یہاں پر ہزاروں کی ایک بڑی تعداد میں لوگ آباد ہوا کرتے تھے۔ ایسے لوگ کے جن کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دور کے حساب سے حد سے زیادہ ایڈوانس ہوا کرتے تھے، کیونکہ آج کے دور میں یعنی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اگر آپ لوگ اس بستی میں جائیں گے تو اس بستی میں موجود جو باقیات ہے یعنی کہ جو اسٹرکچر ہے ان کو دیکھ کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جس قابلیت اور ہنرمندی کے ساتھ ان لوگوں نے اونچے اونچے اور بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے خوبصورت عمارتیں بنائی ہیں، خوبصورت مقبرے بنائے ہیں، ان کو دیکھ کر تو آج کے دور میں بھی ہر انسان کا منہ نہ صرف کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، بلکہ ہر انسان یہی چیز کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ چیز تو اس دور میں تھی، جو کہ اس دور میں تو ہماری دنیا نہ ایڈوانس تھی اور نہ ہی ٹیکنالوجی سے ہوا کرتی تھی، اور یہ تو ہزاروں سال پہلے اس طرح سے بنا دی گئی ہے کہ آج کے دور میں بھی بنانا اس کو ایک بڑا مشکل کام ہے۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا، اس شہر کی ہسٹری کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جو شہر اپنے دور میں دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر شہر مانا جاتا تھا وہ آج پچھلے سینکڑوں سالوں سے بالکل ویران پڑا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار اس شہر کے پاس سے گزر ہوا تھا تو انہوں نے آخر اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ سے ایسا کیا کہا تھا کہ جس کی وجہ سے آج تک کوئی بھی مسلمان اس شہر میں قدم رکھنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے، بلکہ ڈر کی وجہ سے کبھی شہر میں گھسنے کی جرات بھی نہیں کرتا ہے۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، دراصل میدان صالح کی بستیوں کا تعلق اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ہے۔ اس علاقے میں آج سے لگ بھگ 5000 سال پہلے قوم سمود نام کی ایک جماعت رہا کرتی تھی۔ اس جماعت کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ نہ صرف حد سے زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے بلکہ ان کی عمریں بھی کافی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ پتھروں کو تراش کر عمارت بنانے میں یہ لوگ ماہر ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ان لوگوں کے ہاتھوں سے تراش کر بنائی گئی وہ عمارتیں آج تک میدان صالح نام کی عرب کی اس بستی میں دیکھا جا سکتی ہے۔ دوستو اس دور میں اس علاقے میں حد سے زیادہ کنویں ہونے کی وجہ سے پانی کی بھی کوئی کمی نہیں تھی اور زمین کی ذخیر ہونے کی وجہ سے ان کی فصلیں بھی خوب اچھی ہوا کرتی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ ان لوگوں کی یہ بستی اس دور میں نہ صرف دنیا کے سب سے خوشحال بستی مانی جاتی تھی بلکہ سب سے طاقتور اور امیر بھی مانی جاتی تھی۔ مگر اسی چیز نے ہی اب ان لوگوں کو آہستہ آہستہ مغرور اور ظالم بنانا شروع کر دیا تھا۔ آس پاس کے کمزور علاقوں پر حملہ کر کے ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا، ان سے لوٹ پاٹ کرنا ان لوگوں کا پیشہ بن چکا تھا۔ حد سے زیادہ مال و دولت ہونے کی وجہ سے اب یہ لوگ آہستہ آہستہ عیاشیوں کی طرف بھی بڑھ چکے تھے۔ مگر ایسے ہی دور میں خدا کی طرف سے ان لوگوں کی نصیحت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا گیا تھا، ایک ایسا مشہور پیغمبر کہ جن کو عام طور پر
ہم سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور بار بار ان لوگوں کو بتایا کہ میں تم لوگوں کی نصیحت کے لیے آیا ہوں، تم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ غلط ہے، مگر ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی، بلکہ الٹا دن بدن ان لوگوں کا غصہ، تکبر، ظلم و ستم، بخل و حسد، یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی گئی۔ بلکہ ایک دن تو انہوں نے الٹا حضرت صالح علیہ السلام سے بھی یہ ڈیمانڈ کر دی کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہو تو تم کچھ ایسا دکھاؤ گے جس کو دیکھ کر ہم کو یقین ہو کہ تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو۔ یعنی وہ لوگ معجزہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ان لوگوں نے آگے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ دراصل یہ جو سامنے ایک پہاڑ کی چٹان نظر آ رہی ہے، تم اس سے ہم کو اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اس پر سامنے ایک پہاڑ کی چٹان نظر آ رہی ہے، تم اس سے ہم کو اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی اور ان کی دعا کرتے ہی اس پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکل آئی۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اس نکلی ہوئی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر ہی بھیجی گئی ہے، تمہیں دودھ دے گی، اس کو تم آپس میں بانٹ لیا کرو۔ اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پیو گے۔ اگر اس اونٹنی کی باری کے دن تم نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ دوستو، کچھ دن سب تو اس قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے رہے، یعنی پوری پابندی کے ساتھ وہ کام کرتے رہے کہ جس کا حکم حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے دیا گیا تھا، مگر آہستہ آہستہ اب ان کا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ ان لوگوں کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کی پابندی کرے کہ جس کا انہوں نے آرڈر دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اب وہ الٹا جب بھی اس اونٹنی کو کہیں پر دیکھا کرتے تھے، یعنی اس کو چرتے ہوئے دیکھتے تھے یا کسی اور حال میں دیکھا کرتے تھے، تو فوراً جلنے کی وجہ سے ان کے سینے میں آگ لگ جایا کرتی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ جب اس قوم کے دو نوجوانوں نے مل کر چپکے سے اس معصوم اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حالانکہ اس معصوم اونٹنی کا قتل صرف دو نوجوانوں کی طرف سے ہی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس میں تو ان کے پورے قوم کی ہی رضامندی شامل تھی۔ یہ قوم پہلے ہی غصے، غرور، ظلم و ستم، عیاشیوں اور نہ جانے کتنے غلط کاموں میں حد سے زیادہ آگے بڑھ چکی تھی۔ اس کے علاوہ اب اس معصوم اونٹنی کا قتل کرنا ان کے تابوت کے لیے ایک آخری کیل ثابت ہوا۔ بس کیا تھا، اس معصوم اونٹنی کے قتل کے ساتھ ہی ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ جب اگلے دن صبح ہوئی تو شہر کا نقشہ پوری طرح سے بدل چکا تھا، کیونکہ اس شہر میں سانس لینے والا اب ایک بھی انسان باقی نہیں رہا تھا۔ وہ اونچے اونچے محل اور عالیشان عمارتیں کہ جن کو یہ لوگ پتھروں کو تراش کر بنایا کرتے تھے اور جن کے اوپر ان لوگوں کو حد سے زیادہ غرور و تکبر تھا، وہ بالکل ویسے ہی سنسان باقی رہ گئے تھے۔ آج بھی اس بستی میں موجود عمارتوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید اس دور میں اس شہر کی آبادی کم سے کم 3 سے 4 لاکھ تو ضرور رہی ہوگی۔ حالانکہ دوستو، میں آپ لوگوں کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر مسلمانوں کی سب سے عظیم کتاب قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے موقع پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہے تھے، انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کو اس علاقے کے بارے میں نہ صرف نصیحت کی تھی بلکہ وارننگ بھی دی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کنویں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہی وہ کنواں ہے کہ جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اسی لیے تم لوگ بھی صرف اور صرف
इसी कुएं से पानी लेना, वरना इस बस्ती में मौजूद जितने दूसरे कुएं हैं उनका हरगिज़ इस्तेमाल न करना। हालांकि बाद में जब कुछ सहाबा की तरफ से ये बताया गया कि हम तो पहले ही इस बस्ती के कुछ कुएं से पानी ले चुके हैं, बल्कि इस पानी का इस्तेमाल आटा गूंदने में भी कर चुके हैं, तो आपने फौरन ऑर्डर दिया कि इस पानी को फेंक दो। इसके अलावा हांडियों को पलट दो और आटे को भी ज़ाया कर दो, क्योंकि ये तो वो बस्ती है कि जहाँ पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ था। यहाँ से जितना जल्दी हो सके तेजी के साथ निकल जाओ, क्योंकि ये कोई सैर व तफरीह की जगह नहीं है, बल्कि ये तो डरने की जगह है और रोने का मकाम है। और यही वो वार्निंग थी कि जिसकी वजह से अगले सैकड़ों सालों तक दुनिया भर के मुसलमान इस बस्ती के पास से गुजरते तो थे, इसको देखते भी थे, मगर इसमें दाखिल होना तो दूर बल्कि इसमें कदम रखने से पहले भी 1000 बार सोचा करते थे। मगर दोस्तों, वक्त के साथ साथ हालात बदल चुके थे। पिछले 4 से 5 सालों के अंदर सऊदी अरेबिया में जो कुछ बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, उसमें से एक बड़ा बदलाव इस बस्ती से जुड़ा हुआ भी है। और वो बदलाव यही है कि कुछ सालों से ये बस्ती अब पूरी तरह से एक टूरिस्ट पैलेस में भी बदल गई है। दुनिया भर के टूरिस्ट जो सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग टिकट लेकर इस जगह को देखने के लिए भी जरूर जाते हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में तो इस जगह पर कई म्यूजिकल इवेंट्स या इस तरह के और मेले भी लग चुके हैं। जज़ाकल्लाह।